بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب تک پہنچا۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی کر دی گئی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلستان بنا دیا، باغیچے میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب یہ نور منتقل ہونا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ جیسا کہ آپ نے پہلے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، لیکن آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت، جاہ و حشمت، مال اور مویشی کی کثرت سب سے نوازا تھا، لیکن بس دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے۔ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ رب کریم، تو نے دنیا کی نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لیکن اگر ایک انعام عطا فرما دے اور وہ نعمت اولاد نرینہ ہے تو پھر منصب نبوت اور منصب رسالت بھی آگے منتقل ہو۔ آپ نے یہ دعا فرمائی اور بار بار دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ حضرت سارہ کو اس کا علم ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ اب چونکہ یہ آپ کی اہلیہ تھیں اور آپ کی ایک کنیز تھی جن کا نام ہاجرہ تھا، حضرت سارہ نے ارادہ فرمایا کہ مجھ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور ان کی اولاد کی بڑی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں حضرت ہاجرہ کو ان کے اوپر پیش کر دوں اور حضرت ہاجرہ کو ان کی کنیز بنا دوں، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ہاجرہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی اس امید کو پورا فرما دے۔ تو اس نیت سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عمر اور بڑی حسین و جمیل تھیں۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصابحت سے مشرف ہوئیں تو اسی شب نطفہ صلب پدر سے نطفہ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے رحم میں منتقل ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحم ہاجرہ میں جلوہ افروز ہو گیا اور مدت حمل
پورا ہونے پر حسب تمنا فرزند پیدا ہوا۔ یہ فرزند جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کو عطا فرمائے، وہ ایسے فرزند تھے کہ اب تک نہ آسمان نے ایسی ہستی کو دیکھا، نہ روئے زمین پر ایسی ہستی جلوہ افروز ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشموئیل رکھا، اور پھر بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے اشموئیل سے لوگ اسماعیل کہنے لگے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ایسی مرجع خلائق ہوئی اور ایسی نورانیت آپ کے اندر ہوئی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی، دیکھتے ہی وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا۔ جب عام لوگوں کی محبت کا یہ عالم، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا عالم کیا ہوگا، کہ ایک تو بڑی دعاؤں کے بعد یہ فرزند تشریف لایا، اور وہ بھی ایسی نورانیت والا، ایسے بلند مرتبے والا، اور پھر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وارث۔ تو آپ کے اندر اتنی خوبیاں تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف زیادہ رہنے لگی۔ 2 گھڑی کے لیے بھی وہ اپنے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جدا نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی گود میں اٹھائے لے کر کے پھرتے رہتے۔ اور جب زیادہ توجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حضرت سارہ نے اپنے شوہر کی دیکھی، تو پھر معاملات آگے یہ ہوئے کہ جس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس وقت وہ بالکل ویران جگہ تھی، جنگل و بیابان تھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وہ صفا مروہ کی سعی کا واقعہ، زمزم کے چشمے کا واقعہ، یہ سارے واقعات پیش آتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس علاقے میں جو ہے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ آئے اور وہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے اپنے اس فرزند سے ملاقات کرتے رہتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بالغ ہو گئے، سن بلوغ تک پہنچ گئے، تو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر آخرت اختیار فرمایا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ قبیلے کے لوگوں نے جب آپ کی تنہائی کو دیکھا، قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب تنہائی محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تنہائی اور ان کی تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے خلوص و محبت کے اظہار کے طور پر عمارہ بنت سعد کا پیغام بھیجا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کتنی تاکید اور کتنی توجہ دی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جیسے ملنے آیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آئے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام
شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے، گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر آئی۔ آپ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ باہر گئے ہیں، شکار کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے گھر کے احوال دریافت کیے کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ گھر کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، تنگ دستی کے ایام چل رہے ہیں۔ اپنی غربت اور افلاس کی شکایتیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، نہ ان کی طرف کوئی توجہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا، اور چلتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، عمارہ سے، اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ مکان کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ یہ کہہ کر کے آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو انہوں نے محسوس کی۔ یہ باپ اور بیٹے کی محبت تھی۔ آپ نے اپنی بیوی عمارہ سے پوچھا کہ کیا میری غیر موجودگی میں کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو آپ کی بیوی عمارہ نے کہا، ایک بزرگ تشریف لائے تھے، آپ کے حالات معلوم کر رہے تھے۔ میں نے تمام حالات بتا دیے، وہ آپ کو سلام کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جاتے وقت یہ بھی کہہ گئے کہ چوکھٹ مکان کی تبدیل کر لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ سے کہا کہ وہ آنے والے بزرگ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو مکان کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ یہ اتنا زیادہ احتیاط رکھا گیا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلی پشتوں میں پہنچانے کے لیے، کہ کوئی ایسی خاتون بھی نہ آنی چاہیے کہ جو اللہ سے غربت کا شکوہ کرتی ہو، غریبی کا شکوہ کرتی ہوں، شکر ادا نہ کرتی ہوں۔ ایسی خاتون بھی حضور کے آباء و اجداد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چوکھٹ بدل لینا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حالہ بنت حارث سے شادی کی، اور اتفاق یہ ہوا کہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ جب تشریف لائے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حالہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے۔ کہا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ گھر کے حالات بہت بہتر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر ان سے کہا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیچے اترنے سے منع فرمایا۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، کہا کہ میں نیچے نہیں اتروں گا۔ تو حالہ نے کہا کہ آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، کیونکہ گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، گرد و غبار اڑتا، جس کی وجہ سے وہ گرد و غبار بالوں میں جم جاتا۔ تو اس نے کہا کہ حالہ نے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بال دھو کر کے تیل لگا کر کنگھی کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت دی۔ حالہ ایک پتھر اٹھا کر لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیر اس پتھر پر رکھا، دوسرا رکاب میں رکھا، رہنے دیا، یعنی نیچے نہیں اترے۔ اس پتھر پر پیر رکھا اور ایک دوسرا جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں۔ اس طرح سلیقہ مند بہو نے آپ کا سر پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف سے دھویا،
بعض مفسرین نے کہا کہ اس پتھر نے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا نشان قدم قبول کر لیا، اور وہی پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی استعمال ہوا، اور آج بھی وہی پتھر مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ جب حالہ نے آپ کے بال دھو لیے، فارغ ہو گئیں، تو ایک طبق میں پنیر رکھ کر لائی، اور طبق اس وقت دونوں ہاتھوں سے اس وقت تک پکڑے رکھا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کھاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ عادت بڑی پسند آئی اور ان سے بہت خوش ہوئے۔ جاتے وقت حالہ سے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ یہ چوکھٹ نہایت مناسب ہے، اس کا خیال رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت حالہ سے فرمایا کہ تم نے مجھے صرف پنیر دیا، کیا گھر میں روٹی نہیں ہے؟ حضرت حالہ نے جواب دیا کہ میں جانتی ہی نہیں کہ روٹی کیا ہوتی ہے، روٹی کیا ہوتی ہے میں جانتی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے آٹا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے جو ہے روٹی بنا سکے، حالات ایسے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حالات دیکھ کر کے بڑی رقت آپ کے اوپر طاری ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور آخر میں ورزقہم من الثمرات، یہ جو قرآن میں مذکور ہے وہ مکمل آپ نے دعا فرمائی، اور اسی دعا کی برکت سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں فراوانی ہوئی، اور آج ایسی غذائیں مکہ مکرمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اپنے گھروں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ حالانکہ وہ بنجر علاقہ، پہاڑی علاقہ، وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، باغات نہیں ہوتے جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، لیکن جو پھل ہم اپنے دیار میں نہیں پاتے وہ سارے پھل ہم مکہ میں پاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین کو چاہیے، بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، کیونکہ ان کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ان کی دعائیں اگر مل جائے، دعائیں کروانی نہیں چاہیے، دعائیں لینی چاہیے۔ ہم کرواتے ہیں، ماں باپ سے دعا کرواتے ہیں اور دیگر پیر حضرات سے دعا کرواتے ہیں، ہم کام ہی ایسے کریں، خدمت ان کی ایسی کریں کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے، اور یہی دعا ہماری زندگی بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔